محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجراؤ لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے مخلص پیغمبر ہیں، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالی نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے، اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسرا اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما روا کو قیصر کہتے ہیں۔ ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلی مقام حاصل تھا۔ ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔
پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا. یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا. اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا. اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی. فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا. اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے. فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے. اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا. انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں. اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی. آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا. اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی. اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی. بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ. یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا. ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا. یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا. فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. اور وہ یہ بھی کہتا تھا، کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں. اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے. اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی. فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا. سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے. فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں. وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا. ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا. اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا. مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. وہ قبطی کہلاتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی. اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے. وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں. فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی. وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی. یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا. تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی. فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے.
चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा। हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता। ये था बच्चों को ज़बह करने का हुक्म जो बनी इसराइल में शुरू हुआ। इसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि हर हामिला खातून की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि हामिला मस्तूरात की इत्तला देंगी, और जो दाया इत्तला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन और उसके वजीरों को हर नौ मौलूद से बाखबर रखा जाता था। उन दिनों सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थीं। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और दाया का काम करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहां तक कि दर्द ज़ेह का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। हमल के दिनों में तो उन्होंने खुद को छुपा लिया था, अब बच्चे को कैसे छुपाएं? फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहां तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया गया था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर आती है। सूरतुल कसस आयत 7 में है, और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। मतलब ये था कि जब तफ्तीश और तहकीक शुरू हो या खतरात बढ़ जाएं तो इसे दरिया में डाल दें। इमाम अस्मई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्ची को चंद अशार गुनगुनाते सुना तो कहने लगे, इन अशार में कितनी फसाहत है। उस बच्ची ने इनकी बात सुनकर कहा, अल्लाह ताला के इस फरमान के बाद कोई फसाहत बाकी नहीं रह गई। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। इस आयत मुबारका में बैक वक्त दो खबरें, दो अहकाम, दो हुक्म इम्तिनाई और दो बशारतें हैं। यानी हमने मूसा की मां को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे। ये दो खबरें हैं, और जब तुझे खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में बहा दे। ये दो हुक्म हैं, कोई खौफ न खा और कोई गम न कर। ये दो इम्तिनाई हुक्म हैं। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाने वाले हैं। ये दो बशारतें हैं। और फिर वाकई तलाश शुरू हो गई। बनी इसराइल पर सख्ती की गई। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, तू भी इसके पीछे पीछे चलती जा। चुनाचे वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही है कि दरिया में डालने के बाद क्या बनता है। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 11 में फरमाते हैं, मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म भी न हुआ। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल्लात के करीब आन ठहरा। महल्लात दरियाए नील के किनारे थे। अल्लाह ताला सूरतुल कसस में फरमाते हैं, आखिर फिरौन के आदमियों ने संदूक उठा लिया। आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बायस बना। अब वो इसकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन वही फिरौनियों के लिए वबाल जान बनने वाला था। अल्लाह सूरतुल कसस आयत 8 में फरमाते हैं, कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। फिरौन की बीवी ने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। चुनाचे उसने कहा, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अल्लाह ताला की तदबीर से उन्हें आगाही नहीं थी। इस पर फिरौन ने कहा,
یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے، وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے۔ ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے، یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا،
آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے، شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مثلاً آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بات نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی میری کم تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ مانگ، میں نے تو مانگنے میں تاخیر کر دی۔